جب قیامت قائم ہوگی تو تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. ابھی تم بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ ہے نا, کوئی کالا ہے, کوئی درمیانہ ہے, کوئی گورا ہے, کوئی سانولا ہے, کوئی جب کلر بتایا جاتا ہے نا لوگوں کا, یہ اندھیرے میں نظر آتا ہے, یہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا, اتنا ڈارک ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا, یہ اتنا ہے ڈارک ہے لیکن اندھیرے میں پھر بھی نظر آ جاتا ہے, اور یہ اتنا وائٹ ہے کہ روشنی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا, یہ وائٹ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ روشنی میں نظر ہی نہ آئے. تو مختلف پھر پیسوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہوا ہے ہم نے, یہ پیسے والا, یہ غریب, یہ مالدار, یہ درمیانے طبقے کا, کتنی قسم کی ہیں. پھر قوموں کے لحاظ سے پٹھان ہے, مہاجر ہے, سرائکی ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے. ملکوں کے لحاظ سے یہ پاکستانی ہے, یہ افغانی ہے, یہ ایرانی ہے, یہ ترانی ہے, یہ امریکی ہے, یہ جاپانی ہے. اللہ کہتے ہیں جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو نہ کوئی جاپانی رہے گا, نہ کوئی پاکستانی رہے گا, نہ کوئی کالا رہے گا, نہ کوئی گورا رہے گا. تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, کیونکہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو بس جو رزلٹ اناؤنس ہوگا اس میں کہا جائے گا بھائی یہ ہیں جو A+ سے کامیاب ہوئے ہیں. ان میں کچھ جاپانی ہوں گے, کچھ افغانی ہوں گے, کچھ پاکستانی ہوں گے, کچھ سعودی ہوں گے, کچھ کالے ہوں گے, کچھ گورے ہوں گے, کچھ مرد ہوں گے, کچھ عورتیں ہوں گی. اللہ کہتے ہیں یہ A+ والے کہاں چلے جائیں؟ ان کو جو میں نے پیپر دیا تھا اس میں پاکستان, جاپان, افغانستان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ میری احکامات کو فالو کیا ہے کہ فالو نہیں کیا. جب آپ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے بھائی؟ پیپر میں تو جس نے پیپر جتنا حل کیا اس کے حساب سے اس کو نمبر دے دیے جاتے ہیں. تو اللہ کہیں گے کنتم ازواجن ثلاثا, تم کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے؟ 3 حصوں میں. وہ 3 کون سے حصے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. ایک وہ ہوں گے جو پاسنگ مارکس لے کے آئیں گے, ایک وہ ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ پاس ہو گئے. بہت بڑے فنٹر نہیں, بس یہ وہ جو کبیرہ گناہوں سے بچا کرتے تھے, فرائض کو پورا کرتے تھے, فرائض واجبات کو, اور کبیرہ گناہوں سے بولو بچتے تھے. اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرتے تھے, توبہ کے ساتھ دنیا سے گئے. تو یہ ہوں گے پاسنگ مارکس والے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی زنا سے بچے, شراب سے بچے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی, بہت خدمت بھی نہیں کی لیکن بدتمیزی بھی نہیں کی, ٹھیک ہے نا, رشتہ داری توڑی بھی نہیں لیکن جوڑنے میں بھی کوئی خاص کردار ادا بولو نہیں کیا. سمجھ رہے ہو؟ شادی بھی ایک کی لیکن زنا بھی نہیں کیا. ایکسیلنسی تو پھر 4 ہے نا. خیر, تو اور اس طرح جتنے بھی کام ہے نا ان میں بس اتنا کیا کہ شریعت کا واجب حکم زندگی میں, بس ایک فرض حج کر لیا. پیسہ تھا پھر بھی انہوں نے کہا بس ہو گیا نا, کافی ہے. ایک فرض حج زندگی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دے دیے, تھوڑی بہت جہاں ضرورت تھی وہاں بھی صدقہ دے دیا. زیادہ آگے جانے کی کوشش نہیں کی. فوکس زیادہ دنیا ہی کو کیا ان لوگوں نے. لیکن اتنا جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ آیا تو پھر آخرت کو ترجیح دی, لیکن زیادہ آگے جانے کی کوشش بولو نا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں اصحاب المیمنہ, دائیں ہاتھ والے. آگے فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ, واہ واہ کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. یعنی اتنا بھی کر لو تو یہ بھی تھوڑا بولو نہیں, یہ بھی جنت میں جائیں گے. اور وہ جنت تھوڑی بھی بہت زیادہ ہے, وہ تھوڑی بھی کم نہیں ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب المشأمہ, کچھ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پہ زیادہ وزنی ہو گئیں. کبیرہ گناہ کرتے تھے, توبہ کی توفیق نہیں ملتی تھی, نمازیں چھوڑ دیتے تھے, عورت بے پردہ رہتی تھی, جو بھی قطع رحمی, رشتہ داریاں توڑتے تھے, خونی رشتوں کو آپس میں لڑاتے تھے. یاد رکھو یہ چغلی جو ہے نا, چغلی ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, یہ ہلکا جرم نہیں ہے. نبی نے فرمایا 2 شخصوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے, ناپاک جب رہے گا انسان تو نماز نہیں ہوگی نا. دوسرے کیا؟ یمشی بن نمیمہ, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں اور اچھے اچھے رشتوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں, میاں بیوی میں طلاقیں کروا دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے تو ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. تو وہ ہیں اصحاب المشأمہ, وہ ہیں بائیں ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ میں. ما اصحاب المشأمہ, کیا ہی برے ہیں وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر اللہ کہتے ہیں تیسرا طبقہ کون ہے؟ والسابقون السابقون. ایک تو وہ تھے جو پاسنگ مارکس لیے, اور ایک وہ جو فیل ہو گئے, ایک وہ جو سبقت کرنے والے ہیں.
الصابر، ان میں سب سے پہلے مجاہدین داخل ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. سب سے پہلے کون داخل ہے؟ مجاہدین داخل ہیں. اور پھر ان میں وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی. تو علماء بھی اس میں داخل ہیں، شہداء بھی اس میں داخل ہیں، مجاہدین بھی اس میں داخل ہیں. ہر وہ شخص جو دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. عامی لوگوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت چندے دیے ہوتے ہیں مدارس میں اور یتیم خانے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے. صرف علماء میں نہیں ہوتے، عام لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. میں عام لوگوں میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی ایسی ایسی خدمات ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی حیران ہو جاتا ہے ان کی خدمات کو دیکھ. تو ایسے تمام لوگ کس میں داخل ہیں؟ والسابقون السابقون. تہجد پڑھنے والے بھی اس میں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، اضافی صدقے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو سبقت لینے والے ہیں وہ تو سبقت، یہ بلاغت دیکھو. اللہ کہتے ہیں جو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں وہ ہے بھائی، ان کی اللہ تعریف کر رہا ہے. بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں لو، ان کی اللہ کیا کر رہا ہے؟ برائی. سبقت کرنے والوں کے بارے میں یہ کہنا چاہیے تھا بہت خوب ہے وہ، نہ، اللہ نے کہا سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت. بولتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان کو کیا ملے گا؟ اولئک المقربون. سب سے پہلی بات یہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم، عیش کے باغات میں. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اللہ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مارکیٹ میں شارٹ ہوتے چلے جائیں گے.